خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر نور سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جانے سے پہلے میں نے سر سلیم سے ایک سوال کیا تھا، تو میں چاہوں گی کہ آپ مختصراً ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کے اسکول میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اس کی زندہ مثال اس وقت میرے ساتھ جو قاری فیصل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہترین ڈیبیٹر بھی ہیں، بہترین قاری بھی ہیں اور بہترین نعت خواہ بھی ہیں. انہوں نے تمام تعلیم میری یہیں سے حاصل کی، میٹرک انہوں نے یہیں سے حاصل. تو آج یہ دیکھیں کہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر نظر آ رہے ہیں آپ کو. تقریباً میں بالکل وہ گیمز بچوں کو کھلاتا ہوں جو فزیکل اور مینٹلی طور کے اوپر بچوں کو فٹ کریں. جیسے ابھی میرے لاسٹ ابھی گئی ہے فیب کے اندر ٹیم گئی ہے سعودی عرب ڈاج بال کھیلنے کے لیے، جس میں میرے اسکول کے تقریباً 6 بچے تھے، اور ایشین چیمپئن شپ کھیل کر آئے جس میں اس ٹیم پاکستان کی ٹیم نے تقریباً جو ہے وہ چوتھے نمبر پر رہی ہے 16 ٹیموں میں سے. اب میری 2 بچیاں جا رہی ہیں نیپال روپ اسکپنگ کھیلنے کے لیے مئی کے اندر جو ہے، ٹھیک. تو میں نے بالکل ڈاج بال ہو گیا، آپ کا روپ اسکپنگ ہے، تھرو بال فیڈریشنز، ہاکی، یہ وہ گیمز ہیں جو بچے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر ختم ہوتے ہیں. بچے کو فزیکل طور کے اوپر بھی فٹ رکھتے ہیں اور بچے کی اکیڈمک بھی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے. تو اس قسم کے میں کہتا ہوں کہ ہر اسکول جو اچھے اسکولز ہوتے ہیں ان کی جو کریکولم ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے کہ اس کے بچے نے ہر حال کے اندر گراؤنڈ میں اترنا ہے اور اسپورٹس کو کرنا ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے بالکل. اور اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے روشن پاکستان تقریری مقابلے کی جانب، اور یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، دی گریسفل گرامر اسکول سعید آباد اور بولتی کتابیں جاوید پبلشر کی طرف سے اسپانسر کیا گیا ہے. اور ہمارے جج بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں، حسن مرزا. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ اور فیصل بھائی بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے، تو وہ بھی ججز کے فرائض انجام دیں گے، اور سر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تو ہم اب جلدی سے اپنے مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہماری پہلی جو پارٹیسپینٹ ہے وہ ہے مہروز. مہروز سے کہیں گے کہ آپ اپنی تقریر شروع کیجیے. غیروں کے ستم تو سہ لیتے، اپنوں نے قیامت ڈھائی ہے. صدر علی وقار، اگر میں آج سے 1400 سال قبل خود کو تاریخ کے جوروکوں میں لے کر جاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، جو اپنی امانت، دیانت، صداقت اور لیاقت کی بدولت اہل مکہ کی آنکھوں کا تارا تھے. ان پر اندھا اعتماد کیا جاتا، ان کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی. لیکن جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو غیر تو دشمن بنے ہی، مگر قیامات اپنوں نے بھی ڈھائی. کسی نے پتھر مارے، کسی نے کوڑا پھینکا، اللہ کے نبی پر مکہ کی زمین تنگ کر دی، انہیں ہجرت پر مجبور کیا. تو صدر علی وقار، کیا یہ تاریخ کا ستم نہیں کہ اسی رحمت للعالمین کے نواسے کو میدان کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا، جو اپنے نانا کی آنکھ کا تارا تھا؟ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وقت کے یزید نے جو ستم کیے وہ تو اہل بیت نے سہ لیے، مگر اہل کوفہ کی خاموشی نے تو قیامت ڈھا دی. جناب صدر، مجھے نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری تاریخ غیروں کے ستم اور اپنوں کی ڈھائی گئی قیامت سے بھری پڑی ہے. سلطنت عثمانیہ کا بکھرنا ہو یا پھر مشرقی پاکستان کا ہم سے جدا ہونا ہو، ہم نے غیروں کے ستم تو سہ لیے، مگر جو اپنوں نے قیامت ڈھائی اس سے ہماری تاریخ آج بھی سرخ ہے. صدر علی وقار، بات چلی ہے اپنوں اور غیروں کے ستم کی، تو میں سانے آرمی پبلک اسکول کے ننھے پھولوں کو کیسے بھولوں جو بن کھلے ہی مرجھا گئے. یہ قیامت کس نے ڈھائی، یہ ستم کس نے کیا؟ صدر علی وقار، جہاں غیروں کے ستم کا ذکر ہو اور مظلوم کشمیریوں کی بات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 76 سال سے جنت نظیر وادی کشمیر غیروں کے ستم کا شکار ہے. روز لاشیں گرتی ہیں، سڑکیں لہو لہان ہیں، مگر آج بھی ہماری خاموشی ان پر قیامت ڈھا رہی ہے. جناب صدر، اہل فلسطین 70 سالوں سے غیروں کے ستم سہ رہے ہیں، مگر اصل قیامت تو ہماری خاموشی نے ڈھائی ہے.
آج بیت المقدس کی دیواریں پوچھتی ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے، تو جواب آتا ہے نہیں، اب اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی، نازل کر اب عیسیٰ کو، بیچ خدایا مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے، اور پھولوں کے کیا حال ہوئے، پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ دوسرے پارٹیسپینٹ ہیں ہمارے حسنین منیر، ان کو میں دعوت دوں گی کہ آئیے اور اپنی تقریر بھیجیں۔ صدر، جب میں امت محمدی کی طرف نظر ڈالتا ہوں تو مجھے تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانوں کی طرح بکھری ہوئی اور سمندر کی جھاگ کی طرح کمزور نظر آتی ہے۔ مسلمان کا ہاتھ اور اس کا اپنا گریبان ہے۔ یہ امت اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے اغیار کے قدموں میں سر بسجود نظر آتی ہے۔ صدر علی وقار، یہ امت اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے اغیار کے قدموں میں سر بسجود نظر آتی ہے۔ ملت اسلامیہ کرۂ ارض کے نقشے پر لاتعداد ٹکڑوں میں بٹی نظر آتی ہے۔ صدر علی وقار، لاتعداد ٹکڑوں میں بٹی نظر آتی ہے۔ مغرب کی چمک نے ہماری استعداد چھین لی، ہماری روایات چھین لی، ہماری تہذیب چھین لی۔ آج یہ ہماری بستی ہماری نہیں، آج ہماری تہذیب ہماری نہیں، روایات ہماری نہیں، کعبے کے پاسباں ہمارے نہیں، نگراں ہمارے نہیں۔ تو پھر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ غیروں کے ستم تو سہ لیتے، اپنوں نے قیامت ڈھائی ہے۔ صدر علی وقار، آج ہم سرزمین غزہ فلسطین کو گولیوں اور میزائلوں سے چھلنی دیکھتے ہیں، دہشت گردی کی آڑ میں بے گناہ لوگوں کو قتل عام دیکھتے ہیں۔ کشمیر کی چوکٹ پہ زینب اور زماؤں کی آہوں پر کوئی صلاح الدین نہیں ابھرتا، تو میرا دل یہ دہائی دیتا ہے کہ اے خدایا دہائی تیری، ہر ذرہ اس کا حساب دیتا ہے۔ اے خدایا دہائی تیری، ہر ذرہ اس کا حساب دیتا ہے۔ اتنا ارزاں ہے مسلمان کا خون، جس کا دل چاہے بہا دیتا ہے۔ اتنا ارزاں ہے مسلمان کا خون، جس کا دل چاہے بہا دیتا ہے۔ جناب صدر، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان اور اس کے ایمان کی مثال فقط ایک کھوٹے سے بندھے ہوئے گھوڑے سی ہے، جو خواہ ادھر ادھر بھلے گھومتا رہے مگر اس نے رہنا اپنی رسی کے اندر ہے۔ جناب علی، وہی رسی جسے اللہ تبارک و تعالی نے مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا، مگر المیہ یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو۔ اور اب ہماری تیسری جو کنٹیسٹنٹ ہے مناہل کامران، ان کو میں دعوت دوں گی۔ آپ لوگ کو جو مقررہ وقت دیا گیا کوشش کیجیے اسی میں اپنی بات کو سمیٹیے۔ جی بیٹا، بسم اللہ۔ جب لگا تھا تیر تو اتنی تکلیف نہ ہوئی تھی غالب، درد کا احساس تو تب ہوا جب کمان دیکھی اپنوں کے ہاتھ میں۔ علی وقار، اگر میں کہوں اس عنوان کا اشارہ یوسف علیہ السلام ہے تو غلط نہ ہوگا۔ ذرا سوچئے اس وقت یوسف علیہ السلام پر کیا بیتی ہوگی جب ان کے اپنے بھائیوں نے انہیں کنویں میں گرا دیا۔ اس واقعے سے باختیار میں ذہن میں ایک جملہ آتا ہے کہ غیروں کے ستم تو سہ لیتے، اپنوں نے قیامت ڈھائی ہے۔ علی وقار، نبوت کے بعد سب سے زیادہ مخالفت اہل قریش نے کی، اور اہل قریش کون؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ تھا۔ ان سب میں بھی سب سے زیادہ مخالفت ابو لہب نے کی۔ کون تھے یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ جب اعلانیہ دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تو غیروں نے بھی اتنا نہ ستایا جتنا ابو لہب نے ستایا۔ ابو لہب غیروں میں سے نہ تھے، اپنے تھے، چچا تھے، لیکن انہوں نے ظلم کے پہاڑ اٹھائے، مخالفت میں اول رہے۔ علی وقار، ہمیں بغزام شاہ کی نااہلی یاد ہے کہ بغداد کا کتب خانہ جلا دیا گیا، لیکن اسے کمک نہ بھیجی۔ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔
علی وقار، جس طرح ہماری تاریخ میں بہادروں کی بہادری سے بھری ہے، اسی طرح کئی سارے غدار بھی ان اوراق میں ملتے ہیں. اپنوں کی ستم کی کئی ساری داستان اس اوراق میں ملتے ہیں. اور اب بلا کسی تاخیر کے میں چاہوں گی ججز حضرات سے کہ وہ اپنا نتیجہ جو ہے وہ ٹیلی کر لیں اور اس کے بعد پھر بتائیں کہ بچوں کی بھی، کیونکہ سانس رکی ہوتی ہے کہ جب وہ ڈائس پر آ کر بیان کرتے ہیں، اور وہ چیز ایک جذبہ جو ہے وہ، اچھا اس کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے کہ اس کو صحیح انداز میں آپ کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے چیزوں کو. یہ آسان نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے. یہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا بولے تو وہی جانتے ہیں، اور ایکسپریشنز پراپر ہونے چاہیے. جی بلال. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو آج کے تینوں مقررین تھے ان میں سے ہماری پہلی مقرر تھی مہروز. آپ اہل زبان نہیں ہوتے تو پھر آپ کو کچھ الفاظات کے اندر جو ہے وہ چھوٹ مل جاتی ہے. جیسے مہروز کا تلفظ کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، وہ ڈھائی اور اس طرح کے امن نہیں ہوتا بیٹا، لفظ امن ہوتا ہے، اہل کوفہ، اہل بیت، اور اس طرح کی بہت سارا تلفظات کی غلطیاں تھیں. حسین اپنی بات کو مکمل نہیں کر پائے اور نہ ہی مناہل آج کے اپنے جو ٹاپک تھا اس کو مکمل کر پائیں. تو بس یہ بات ہے کہ جو کہہ لینا کہ بروں میں کم برا وہ ہے جو کم برا ہے، تو وہی بات ہے. اگر آج کے مقرر دیکھا جائے تو آج کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور میرا تو یہ مشورہ ہے کہ جو پچھلا کوئی مقرر بہتر تھا تو ہم اس کو آگے لے کر آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن آج کے مقابلے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہماری پہلی مقررہ جو تھی مہروز، انہوں نے جو ہے وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے. زبردست. سیکنڈ کون ہے؟ سیکنڈ کے اوپر ہمارے پاس ٹائی ہے، لیکن دیکھتے ہوئے حسین منیر کو جو ہے وہ ہم نے سیکنڈ پوزیشن پر. سیکنڈ اور تھرڈ پہ آپ ہیں. جو سیکنڈ اور تھرڈ ہے آپ کے ساتھ یہ شیٹس جائیں گی اور آپ جو ہے وہ یہ کوالیفائی کریں گے اگلے راؤنڈ کے لیے. جی جی بالکل، بہت زیادہ کرنی پڑی. تلفظ جو ہے بھولنے کا جو ہے وہ اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اب ہم چاہیں گے سعدیہ سے کہ کلام سنیں. بہت دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو سعدیہ ایک اچھا سا کلام ہمیں اپنی آواز میں سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. نعمتیں بانٹتا
گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان